of Jesus Christ, for Jesus Christ return, کہ کب یسوع مسیح واپس آتا ہے آپ کو لینے کے لیے اور مجھے لینے کے لیے، یہ بھی آپ کے انتظار کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور پانچویں اور آخری بات، کائنات اور ایمانداروں کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ رینیول، بلیورز اینڈ کریشن، ساری کائنات تبدیل ہو جائے۔ کب؟ اور کب تمام بلیورز جو ہیں وہ رینیول ہو جائیں، بدل جائیں، اس کا بھی انتظار کریں۔ خدا کریشن کو بھی تبدیل کرے گا جب یسوع مسیح دوسری آمد میں آئے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ باغ عدن کے اندر جب خدا نے ساری کائنات کو کریٹ کیا، تخلیق کیا، تو اس وقت باغ عدن کے اندر آدم کے ساتھ تمام جانور اکٹھے رہتے تھے۔ کسی جگہ پر شیر اور بکری کا آپس میں جو ہے وہ تکرار نہیں تھا، بھیڑیا برے کے بچے کے ساتھ رہتا تھا، اور ہر ایک جانور ایک ہی جگہ پر اکٹھے وہ چرتے تھے، گھاس کھاتے تھے۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں گناہ آیا، نسل انسانی کے اندر نہ صرف گناہ کے باعث بگاڑ پیدا ہوا بلکہ خدا کی تخلیق میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر جانور بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ لیکن جب یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئے گا، نہ صرف وہ مقدسین کو بحال کرے گا بلکہ وہ اپنی تخلیق کے سارے کام کو بھی بحال کر دے گا۔ اسی لیے عیسائیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح اس وقت ہمارا بادشاہ ہوگا، اور اس وقت بندہ جو ہے وہ بھیڑیے کے ساتھ مل کر رہے گا، اور شیر اور بکری کٹھی ہی ایک جگہ پر گھاس کھائیں گے اور پانی پیئیں گے، اور ننھا سا بچہ سانپ کے گل میں ہاتھ دے دے گا، لیکن سانپ اس کو نہیں ڈسے گا، کیونکہ ساری کریشن بدل جائے گی، ساری تخلیق کا نظام بدل جائے گا، اور آسمان پر خدا کے لوگ بھی بدل جائیں گے۔ یہ فانی بدن بقا کا جامہ پہن کر ابدالآباد تک زندہ رہے گا، کی حضوری میں پرستش کرتا رہے گا۔ تو اس لیے ان کے بدلنے کا ہے۔ تیسری چیز کی طرف آنا چاہتے ہیں، تیسری چیز خدا کی آواز سننا۔ تین باتیں اس آیت کے اندر اس نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات میں کیا کروں گا؟ عیدگاہ پر کیا کروں گا؟ کھڑا رہوں گا۔ دوسری بات اس نے بتائی ہے کہ میں انتظار کروں گا، اور تیسری بات اس نے کہا کہ خدا کی آواز سنوں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور سننا دعا کے دو مختلف پہلو ہیں۔ سننا خدا سے واضح ہدایات لینا ہے، باضابطہ سننے کی مشق کرتے رہیں۔ بہت دفعہ ہم خدا کو اپنی سناتے رہتے ہیں لیکن خدا کی نہیں سنتے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ دعا کی ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس، ہماری ضروریات کی، شفایتی دعاؤں کی، ہماری ترقی کی لمبی لسٹ خدا کے حضور میں ہر روز پہنچتی ہے۔ بہت دفعہ ہم خدا کی آواز کو سننا بھول جاتے ہیں۔ عزیزو، ایک ممتاز عالم گارڈن میک ڈونلڈ کا کہنا ہے کہ مسیحیوں کی اکثریت ابتدائی عمر میں خدا سے باتیں کرنا سیکھ لیتی ہے لیکن سننے کے فن سے بے بہرا رہتی ہے۔ سننے کی طرف توجہ نہیں ہم دیتے، اور یہ یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں بولنے کے لیے ایک منہ دیا ہے اور سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج دنیا میں ہزاروں مسیحی ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور میں اپنی گفتگو پیش کرتے ہیں، لیکن خدا کی بغیر سنے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حقوق اس بوجھ کو بیان کر رہا ہے کہ میں نہ صرف دعا کروں گا بلکہ خدا کی سنوں گا بھی کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اور عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے کانوں میں دنیا داری کا شور گونجتا رہے گا ہم خدا کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ اس کے لیے پہلے دنیا داری کے شور سے باہر نکل کر دیدگاہ میں جانے کی ضرورت، ایک ایسی خاموش ساکت جگہ پر جہاں آپ اور آپ کا خدا صرف ہو، آپ خدا کے ساتھ بھرپور طریقے سے باتیں کریں، اپنے دل کا حال نہ صرف ہم اپنی خدا کو سناتے ہیں بلکہ خدا اس
کتاب کے اندر درج ہے، ایلی کہن دنیا کے شور شرابے کے اندر کھویا ہوا، اس کے بچے گناہ اور بدی کی دلدل کے اندر دھنس چکے تھے اور وہ گناہ گاری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سیمول بھی اپنے بچوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں جہاں ایلی کہن بھی سمجھوتا کر چکا تھا بچوں کے ساتھ، لیکن جہاں ایلی کہن دنیا کے شور میں کھویا ہوا تھا، وہاں سیموئیل خدا کی حضوری میں خدا کے عہد کے صندوق کے سامنے اور لیوی میں وقت گزار تھا۔ خدا نے ایلی کہن کو وقت کا بڑا کاہن تھا اس کے ساتھ نہیں، بلکہ بچے کے ساتھ کلام کیا، بچے کو آواز سنائی، بچے کے ساتھ بولنا شروع کیا کہ اس کو اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر رہا کہ خدا میرے ساتھ بولتا ہے، لیکن خدا نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو دنیا کے شور سے اللہ کی طرح ایک ایسی عیدگاہ پر ہے جہاں خدا کی حضوری نے اسے لپیٹا ہوا ہے اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کر دیا۔ دوسرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ ارد گرد کے لوگوں کی زیادہ سنتے ہیں اور خدا کی آواز کو کم سنتے ہیں۔ اب خروج کی کتاب میں مرد خدا موسیٰ اور ہارون سردار کہن کے واقعے پر غور کر کے دیکھ لیں۔ اب مرد خدا موسیٰ خدا کی آواز کو سننے والا تھا اور ہارون لوگوں کی آواز کو سننے والا تھا۔ مرد خدا موسیٰ پہاڑ پر جاتا اور 40 دن عیدگاہ پر کھڑا رہتا، اپنے زندہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا، اونچے کبھی ہو جاتا، یہ اس کی حضوری میں مصروف رہتا، خدا کی آواز سنتا تھا۔ ہارون نیچے پبلک میں لوگوں میں ہوتا، وہ لوگوں کی آوازیں سنتا۔ لوگ کہتے کہ ہمیں بچنا چاہیے، موسیٰ یہاں سے چلا گیا ہے اور وہ واپس نہیں لوٹا۔ لوگوں کی آواز سننے والا شخص نیچے بچڑا بنا رہا ہے اور اوپر زندہ خدا کی آواز سننے والا خدا کا زندہ کلام لے کر رہا ہے۔ سو زندہ خدا کی آواز، اسی طرح سے بنی اسرائیل نے خدا کی آواز کو نہیں سنا اور وہ اپنے شور شرابے کے اندر پھنسے رہے اور وہ یہی سیموئیل سے کہتے رہے کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، جبکہ ان کا بادشاہ خدا نے اس سیموئیل کے ساتھ سیموئیل ان کا بادشاہ تو میں خود ہوں۔ اب سیموئیل بادشاہ نہیں بنانا چاہتا تھا، لوگ شور ڈالتے تھے کہ بادشاہ بنایا جائے، کیونکہ سیموئیل نے خدا کی آواز کو سنا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کی آواز سن رہے تھے، لیکن انہوں نے بادشاہ کی ضد کی اور خدا نے سیموئیل نبی کے ساتھ پھر کلام کیا کہ انہوں نے تجھے رد نہیں کیا بلکہ مجھے رد کر دیا ہے، ان کی مرضی کے مطابق ان کا بادشاہ ان کو دے دے۔ میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے سنتے رہتے ہیں پر زندہ خدا کی نہیں سنتے۔ زندہ خدا کی سننا سیکھیے، عیدگاہ میں وقت گزارنا سیکھیے، یہی برکت کا بہت بڑا راز ہے، ترقی کا، شادمانی کا، روحانی طور پر بحالیت، بلیسنگ، تازگی اسی سے صادر ہوتی ہے۔ اور یہ راز حبقوق کے پاس تھا، اس نے کہا میں اپنی عیدگاہ پر کھڑا رہوں گا، اور یہ راز آج خدا کا کلام آپ کو بھی دیتا ہے تاکہ آپ بھی اسی قسم کی طاقت اور نبوت کے روح سے بھر جائیں اور زندہ خدا کی ستائش کریں اور خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور وقت گزارنا شروع کریں اس کے قدموں میں۔ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اور مصیبتیں زندہ خدا کی حضور میں رکھیں، ایماندار کی عیدگاہ کے سامنے کھڑا ہو جائیں۔